رخصت ہو چکے ہوں، اللہ کرے وہ رخصت ہو جائیں، کیونکہ ان کے ساتھ ہمارا کنفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہے۔ نہ صرف کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے بلکہ وہ اپنی ایکسٹینشن حاصل کرنے کے لیے ہر ناانصافی پہ مبنی فیصلے فرما رہے ہیں۔ لہٰذا ان سے پہلے بھی گزارش کی تھی اور اب بھی گزارش ہے، آرٹیکل 63A کے حوالے سے جو دو ہماری گزارشات ہیں۔ پہلی گزارش یہ کہ وہ بینچ کی کانسٹیٹیوشن میں وہ جو پریویس کمیٹی ہے اس کا فیصلہ برقرار رکھیں، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ اس حوالے سے جس طرح پروپوز کیا ہے جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب سینئر پیونی جج نے، یا فل کورٹ میٹنگ بلا لیں ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ سپریم کورٹ کی، یا فل کورٹ میں یہ میٹر رکھیں، کیونکہ ہم پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال یہ کہا کرتے تھے کہ یہ اختیار اگر اس ربر سٹیمپ پارلیمنٹ کو دے دیں گے تو یہ عدلیہ کو انڈیپینڈنٹ نہیں ہونے دے گی۔ لہٰذا اگر اس طرح کی کوئی امینڈمنٹ کرنی ہے تو سپریم کورٹ رولز کے اندر امینڈمنٹ کی جائے۔ اگر سپریم کورٹ رولز میں امینڈمنٹ کی ہوتی تو آج یہ اس طرح کے فیصلے، اس طرح کے آرڈیننسز کم سے کم ہمارے سامنے نہ آتے۔ اب اس سے جو قاضی فائزہ صاحب نے خط لکھا ہے، خط کا جواب دیا ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو، اس سے یہ جو تاثر ملتا ہے وہ یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسٹس منیب اختر صاحب ایک انڈیپینڈنٹ جج تھے اور ہیں، اور ان کی انڈیپینڈنٹ رائے سے آپ کا اتفاق نہیں تھا۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ گورنمنٹ اور آپ نے مل کے ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے، کمیٹی سے نکالنے کے لیے آپ نے آرڈیننس میں ترمیم کرائی ہے، جو کہ آپ کی اپنی جو کمٹمنٹ تھی ان دی کورٹ آپ نے اس سے وائلیٹ کیا ہے۔ لہٰذا انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک کمیٹی کی کانسٹیٹیوشن کے بارے میں فیصلہ نہ آ جائے آپ آرٹیکل 63A کے اوپر کیس نہ لگائیں۔ نمبر 2، آپ کو اس بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے جہاں کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہو، چونکہ اس کے ذریعے جو آئینی ترامیم کا سو کارڈ کچا اور پکا مسودہ چل رہا ہے اس کے ڈائریکٹ آپ بینیفیشری ہیں۔ لہٰذا آپ آرٹیکل 63A کی ایسی تشریح کر کے آپ آئینی ترامیم کے لیے راہ ہموار کرنا چاہتے ہیں تاکہ کل کلا لوٹا کریسی آئے، لوٹے پیدا کیے جائیں، یا ان کے اوپر دہشت طاری کر کے لوگوں کو اغوا کر کے MNAs کو اغوا کر کے ان سے سٹیمپ کرائی جائے اور ووٹ لیا جائے، تاکہ آپ کی ایکسٹینشن ہو سکے، یا سو کارڈ غیر آئینی عدالت بنا کے اس کا آپ کو سربراہ بنایا جائے۔ لہٰذا اس کنفلکٹ آف انٹرسٹ کی وجہ سے بھی آپ کو اس کیس میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ جو پرسوں ہمارے PTI کے ورکرز نے، PTI کے ٹائیگرز نے اور عمران خان کے سپاہیوں نے جو راولپنڈی میں ایک اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کرایا، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اور میں ان سب دوستوں کو جنہوں نے آج بھی جیلوں میں بند ہیں یا قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، ان سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اور ان کی بے ایمانی اور اس کٹ پتلی حکومت کی آپ غلام بیوروکریسی اور غلام پولیس کی حرکتیں دیکھیں۔ ایک 80 سالہ خاتون جو ایک مزار پہ حاضری کے لیے آئی، جب اس کو پتہ چلا کہ عمران خان کا آج کال ہے، وہ وہاں احتجاج کرنے پہنچی ہے۔ 80 سالہ خاتون کو بھی انہوں نے دہشت گردی کے پرچے میں ڈال دیا۔ ان کی نظر میں تو دہشت گرد ہوئی ہوں، 9 پرچے میرے خلاف ہیں۔ اور پرسوں جب ہم گاڑیوں پہ جا رہے ہیں، ایک ہی گاڑی میں سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر صاحب، اور ہمارا حق حاصل ہے کہ ہم کسی بھی روڈ پہ جا سکیں، ہمیں روڈ کے مڈل میں ہمیں روک دیا گیا، ہمیں گرفتار کرنے کی کوشش ہوئی، ہمارے ورکرز کو گرفتار کرنے کی کوشش کی۔ ہم احتجاج پہ جانا چاہتے تھے، ہمارا حق ہے۔ اب اسلام آباد پولیس کا کیا جرم کیا ہم نے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو گرفتار کریں گے، اور جو کچھ انہوں نے کیا، جس انداز سے یہاں بیہیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس غلام بیوروکریسی کا انشاءاللہ احتساب ہوگا۔ میں اس وقت کی بیوروکریسی اور ان کے نیچے کارندے، ان کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ وقت قریب ہے، وہ وقت قریب ہے کہ جب یہ کرپٹ سسٹم ختم ہوگا، اس کرپٹ سسٹم کے خاتمے کے ساتھ ہو یا اس دوران ہو، ہم آزاد عدلیہ سے تمہارا احتساب کرائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ تم احتساب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ تمہاری یہ جو حرکتیں ہیں، یہ غیر آنی اور فسطائیت میں مبنی جو حرکتیں ہیں،
ان کو ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے، اور ہم اپنے ورکرز کا تحفظ بھی کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ تمہارا احتساب بھی کریں گے۔ اور آخری بات، اس وقت ملک میں انڈکلیئرڈ مارشل لاء ہے، اور میں ان راولپنڈی میں بیٹھنے والے طاقتور لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ طاقت عوام کی ہے، اور عوام کے پیسے سے آپ کو ہم بندوق اور گولی خرید کے دیتے ہیں۔ عوام کے پیسوں سے آج 2800 ارب روپے ہم آپ کو دیتے ہیں، 2800 ارب روپے، جبکہ غریب آدمی آج بھوک سے مر رہا ہے اور اپنے آپ کو خودکشیاں کر رہا ہے۔ ہم 2800 ارب روپے اس لیے نہیں دیتے کہ قیمتی ویگو ڈالے خریدو اور ان میں اپنے ہی شہریوں کو مارو۔ یہ ظالم تو ہو سکتا ہے، یہ یزیدیت کا اصول تو ہو سکتا ہے، یہ حسینیت کا اصول نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ آج بھی ہم کہتے ہیں یزید تھا، حسین ہے۔ تم آج اپنے ہوش کے ناخن لو، یہ آپ کے سمجھنے کا مقام ہے۔ عوام آپ کی تمام تر فسطائیت کے باوجود کھڑی ہے عمران خان کے ساتھ، آج کھڑی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، جو یہ فیڈریشن کی علامت ہے عمران خان اور پی ٹی آئی۔ آپ نے اگر اپنی طاقت کو، اپنے شیروں کو، اپنی فورس کو خراب کرو گے تو نقصان یہ ہوگا، کل آپ کے بارڈرز پہ بیٹھنے والے وہ گیدڑ آپ پہ حملہ آور ہوں گے اور آپ ان کو دفاع نہیں کر پاؤ گے۔ اس لیے آج وقت ہے، آج پی ٹی آئی کے شیروں کو، عمران خان جو ایک اس وقت موسٹ پاپولر امت مسلمہ کا لیڈر ہے، آپ اس سے جاؤ، آپ اس سے معافی مانگو۔ وہ فتح مکہ پہ یقین رکھنے والا شخص ہے، وہ تمہیں معاف کر دے گا، اس لیے کہ وہ ذاتیات پہ کبھی بلیو نہیں کرتا۔ لیکن اس ملک کی قوم اور ورکرز اور ہمارے پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی معافی مانگیں، اس لیے کہ جن کٹھ پتلیوں کو آپ نے آج مسلط کیا ہوا ہے، نہ ان میں اخلاقی جواز ہے، نہ وہ سیاسی جواز ہے، نہ آئینی اور قانونی جواز ہے کہ 17 سیٹوں کے ساتھ وہ اقتدار میں رہیں۔ وہ ہارے ہوئے لوگ ہیں۔ اور وہ شخص جو نواز شریف وہاں بیٹھا ہوا ہے، جس کو بڑی چاہ سے آپ لائے تھے، کیپٹن صفدر کے بقول بڑی آپ کے ہاں گفت و شنید ہوئی تھی، جس کو عمران خان نے لندن پلان کا نام دیا ہے، آپ ان کو لائے تھے، لیکن وہ کبوتر اڑانے کی بجائے اس کے طوطے اڑ چکے ہیں۔ اور آج اس کی صورتحال یہ ہے کہ پورا پاکستانی، ہر پاکستان کا شہری اس کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ وہ اشتہار گمشدہ لگاؤ کہ وہ ہے کدھر۔ نہ اس کی کوئی سٹیٹمنٹ، نہ کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ۔ ہاں البتہ ربڑ سٹیمپ پارلیمنٹ کے اوپر ووٹ دینے کے لیے وہ یہاں پہنچا ہوا تھا، مگر ماضی میں بھی ناکام و نامراد ہوئے تھے، اب بھی انشاءاللہ ناکام و نامراد ہوں گے۔ اور یہ سو کارڈ کچا پکا مسودہ ان سے پاس نہیں ہو پائے گا۔ اور جو گینگ آف 3 جو اس وقت اس تباہی کے ذمہ دار ہیں، اور اس تباہی کی ذمہ داری کے پیچھے کیا ہے کہ ان کو کسی طریقے سے ایکسٹینشن دی جائے، اور وہ اپنے ایکسٹینشن کے اس دھندے میں سارے غیر آئینی کام کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ پہ حملہ آور ہیں۔ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان میں اس وقت واحد امید ہے، وہ ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس، جہاں لوگ آس اور امید کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اگر لوگوں کی آس، امید اور ہوپ ختم کر دی تو اس سے انتشار پھیلے گا۔ تو خدا نخواستہ کیا چاہتے ہیں کہ لوگ اسلحہ اٹھائیں؟ خدا نخواستہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ موب جسٹس سسٹم یہاں آ جائے؟ خدا نخواستہ کیا چاہتے ہیں سول وار شروع ہو جائے؟ اس لیے آج بھی وقت ہے کہ آپ اپنے ذاتی مفادات سے بالاتر ہو جائیں، ریاست کو نقصان مت پہنچائیں۔ آپ نے ماضی میں دیکھا، ایک ڈکٹیٹر نے اپنے ذاتی اقتدار کو طوالت دینے کے لیے ایک سب سے بڑی جمہوری پارٹی کو نہ صرف اس کو بین کیا، ان کے لوگوں کو، جیتی ہوئی سیٹوں کو، شیخ مجیب اور اس کی پارٹی کو بین کرنے کے بعد جیلوں میں ڈالا، اپنی فورس یوز کی، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ کا ملک دو لخت ہو گیا۔ لیکن آج حمود الرحمن کمیشن رپورٹ پڑھنے کے باوجود بھی آپ ہوش کے ناخن نہیں لے رہے، آپ اس سے سبق نہیں سیکھ رہے۔ آج آپ نے ملک کو اس کے بدتر انجام پہ پہنچا دیا۔ صورتحال یہ ہے کہ بلوچستان میں آپ سے ان کنٹرولڈ صوبہ ہو چکا ہے۔ کے پی کے ہر شخص کو آپ دہشت گرد بنا رہے ہو، اور آپ ہر بلوچ کو کہتے ہو وہ دہشت گرد ہے، اور اس کے بعد
पंजाब के लोग इन लोगों से जितनी नफरत करते हैं वो सबके सामने है। यही कराची की सूरत हाल सिंध की है। लेकिन आपकी नज़र में वो बलोच जो बलूचिस्तान में बैठना है वो भी दहशतगर्द है, आपकी नज़र में महारंग बलोच भी दहशतगर्द है, आपकी नज़र में पख्तूनख्वा का हर शख्स दहशतगर्द है, तो आपकी नज़र में शोएब शाहीन जैसा सीनियर वकील भी दहशतगर्द है, चूँकि 9 पर्चे दहशतगर्दी के मेरे ख़िलाफ़ भी हैं। तो अगर आपने इस मुल्क को इस तरह की रियासत बनाना है तो फिर ये बनाना रिपब्लिक के अलावा हम इसको इस्लामिक स्टेट नहीं तस्वुर करेंगे, फिर ये इस्लामी फलाही जमहूरी रियासत तस्वुर नहीं करेंगे। इसलिए जो ऊपर चंद 1% लोग वो बदमाशिया जो अपने मफादात का खेल खेल रहा है, मैं उनको कहता हूँ कि बस करो। अब आज अवाम की ताकत आप देख चुके हो। अवाम आज भी उसी जगह पे खड़ी है जहाँ 8 फरवरी को खड़ी थी, और कोई तहजीब याफ्ता मुल्क, कोई सिविलाइज्ड कंट्री, उसका तरीका और पैमाना तब्दीली का होता है कि वोट के ज़रिए तब्दीली आती है। जब आप वोट चोरी कर लेंगे, जब कानून और आइन चंद लोगों के हाथों में खिलौना बना देंगे, जमहूरियत को तमाशा और ड्रामा बना देंगे, और आखिरी जो सुप्रीम कोर्ट पे हम हमला आवर होने लगे हैं, ये आपके लिए खुद कुछ साबित होगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया। 11:30 बजे 63A का रिव्यू लगा हुआ है। अगर पिछला माजी का फैसला बंदियाल वाला उड़ जाता है, इससे आप लोगों के जो मेंबर्स हैं उनका वोट गिना जाएगा, और साथ में आपके जो वकला हैं बार बार अदम एतमाद कर रहे हैं काजी साहब पे, लेकिन काजी साहब हर बेंच पे बैठ रहे हैं। इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये है कि वो अपनी आप एक्सटेंशन चाहते हैं। इसकी रीज़न ये है कि वो अपने जाने से पहले हर हाल में वो फैसला कराना चाहते हैं कि जिसके ज़रिए उनकी एक्सटेंशन का ज़रिया और तरीका निकल सके, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये नहीं कर पाएंगे और ना ही उनकी एक्सटेंशन होगी। ये तारीख़ में लिखा जाएगा, लेकिन तारीख़ में क्या लिखा जाएगा, तारीख़ बड़ी तल्ख़ है। आज अगर लोग जस्टिस मुनीर के गलत कारनामे या गलत जो उनके फ़ैसले हैं उनको नहीं भूले, तो जस्टिस काजी फाइज़ा साहब आपके गलत फ़ैसलों को भी तारीख़ कभी माफ़ नहीं करेगी।